یہ پوچھتے تھے کہ وہ تو اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ پیسے سارے پشاور کے پاس ہیں، ابھی تو کلیئر ہو گیا ہر کسی کو کہ پیسے جو ہے وہ کہاں پہ رک رہے ہیں اور کون جو ہے وہ اپنے کرپٹ پریکٹسز کے لیے انہیں لگا رہا ہے. لیکن اس کی امپلیکیشن ہوتی ہے، اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ کھلا کر کے سی ٹی ٹی جیسے پرائیورٹیز میں انویسٹ نہیں کر سکتے. تو جو کرائسس وہاں پہ بنا ہے، چاہیے تو یہ کہ اس میں چاہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو، چاہے صوبے کے فنڈنگ کے ایشوز ہوں، کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کو کہتا رہے کہ آپ کی سیاست ایک طرف، ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو کہاں کہاں پہ ہیلپ کریں کہ آپ جو ہے وہ سیکیورٹی سنبھال سکیں. لیکن ایسے کچھ بھی نہیں ہوا. میں اس پہ آتا ہوں، ان کو بھی پوچھنے دیں، وہ امپورٹنٹ کوئسچن. بالکل ممکن ہے. معاشی صورتحال کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، سی سی آئی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، نئے سینسس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار اگر آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ 17 جولائی کے بعد، 16 اکتوبر کے بعد، اسلام آباد کے لوکل الیکشنز کے بعد، کراچی کے لوکل الیکشنز میں یہ پچھلے دنوں انہوں نے کل رات تک کیا کیا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ الیکشنز بالکل فیزیبل ہیں، پی ڈی ایم کے لیے الیکشنز نہیں فیزیبل، کیونکہ الیکشن بندہ ووٹ لینے کے لیے لیتا ہے، ان کو تو چتر پڑتے ہیں، تو کیا یہ جو ہے وہ الیکشن کرائیں گے. ٹھیک ہے، میں اس پہ بھی 2 کامنٹ ضروری کرنا چاہتا ہوں. آپ ایکچولی دیکھ لیں الیکشن کے 3-4 مہینوں میں جو ہے وہ ایکچولی آپ کا خرچہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ خرچہ ہوتا نہیں ہے. یہ جو پاگل پن کا آخری سال میں ایک خرچہ جو یہ لوگ ابھی اپنے ایس ڈی جیز میں 87 ارب تو یہ انہوں نے ابھی لگایا، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، اگر یہ جون تک ہے، باقی کہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، یہ 150-200 ارب کی یہ پی ڈبلیو ڈی کے تھرو اپنے ایس ڈی جیز کی سپینڈنگ کریں گے. پیسہ وہاں پہ ضائع ہوگا. اور اگر یہ جون میں رہے، اللہ نہ کرے، تو جو بجٹ پیش ہوگا آپ ماضی کے سارے پولیٹیکل بجٹس بھول جائیں گے. ریاست بچانا اور سیاست نہ بچانا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سارا کچھ آپ کو بھول جائے گا. ایسے اکنامک کرائسس میں ایکچولی زیادہ ضروری ہے کہ الیکشن ہو. اور جو دوسری آپ نے بات کی تھی کہ دوسرا کون سا سوال تھا الیکشنز کے، سوری، ہاں جی، فلڈز میں دیکھ لیں، اگر آپ دیکھ لیں، میں وہاں پہ جنیوا میں تھا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پلیجز آتے ہیں وہ ویلکم ہے. جو پلیجز آتے ہیں چاہے وہ بین الاقوامی اداروں کے ہو، چاہے وہ انڈیویجول حکومتوں کے ہو، تو ان کے لیے تو پاکستان کو ایز اے ملک جو ہے وہ خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن بہت سے سنگین سوالات ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آپ دیکھ لیں اسحاق ڈار نے خود مان لیا کہ 90% تو یہ لون پورٹ فولیو ہے، یعنی $10 ارب میں $9 ارب جو ہے وہ لون پورٹ فولیو ہے. جو ایکچول گرانٹس ہیں وہ تو $1 ارب سے کم ہے. اب ان $9 ارب میں جو 2 سب سے بڑے پلیجز ہوئے تھے ورلڈ بینک کے، ورلڈ بینک نے اپنے $2 ارب پہلے سے اناؤنس کیے تھے. یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ ورلڈ بینک نے ویسے ہی اپنے پورٹ فولیو میں دینا تھا یا وہ اوور اینڈ اباو پیسے. اسی طرح جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے 4.2 ارب ہے، اس میں نئے کتنے پیسے ہیں یا وہ کتنے پیسے سعودی عربیہ کے کمٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تیسری چیز کہ یہ پیسے کس ٹائم میں آئیں گے. 3 سال کی تو کمٹمنٹ ہے. جو ہماری بیوروکریسی کا حال ہوتا ہے اور جو انٹرنیشنل بیوروکریسیز کا حال ہوتا ہے، یہ پیسے آتے 5-6 سال میں. تو امپیکٹ اس کا جو ہوتا ہے، کوئی پاکستان کے نہ ڈالر کرائسس پہ نہ آٹے کی قیمت پہ اس کا کوئی جو ہے وہ فرق ہوگا. اور آخری چیز جو مجھے وہاں بڑی شرم محسوس ہوئی کہ 50-60 لوگوں کے ساتھ یہ جا کے جنیوا کے سب سے مہنگے ہوٹل فیئرمونٹ میں ٹھہر کے، مجھے بھی کہا تھا وہاں پہ ٹھہرے، جب میں نے ریٹس دیکھے کہ میں یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں جہاں جتنی بھی وہاں پہ میری اکاموڈیشن پہ کاسٹ آئی ہے، ہم خیبر پختونخوا سے 2 لوگ گئے تھے، ایک سرکاری آفیشل، ایک میں، کیونکہ ہماری وہاں پہ سائڈ میٹنگز تھی.
میں اپنی ہوٹل کا خرچہ اپنے جیب سے جو ہے وہ بھروں گا، صوبے کی حکومت کو بھی نہیں چارج کروں گا، کیونکہ ہم گئے تھے وہاں دنیا کو کہنے کہ پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو $500 اور $1000 کے سویٹس بک کر کے فیئرمونٹ میں اس طریقے سے آپ دنیا کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ.